ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ پاکستان، چین، افغانستان اور نیپال کا تعاون پر اتفاق۔ چین خطے کی نئی صف بندی میں مصروف۔ کورونا کو موسمی بیماری سمجھنے کی بھول نہ کریں، یہ لہر کمزور پڑنے والی نہیں ہے۔ WHO۔ حج 2020 میں کورونا وائرس کے قہر کے درمیان مناسک حج کا آغاز، عازمین کا مینا پہنچنا شروع۔ ختم 2021 سے قبل سونے کی قیمت 65,000 روپے فی تولہ ہو جائے گی۔ حکومت ہند جموں کشمیر میں شرین قیادت کو تباہ و برباد کرنے میں مصروف، التجا مفتی۔ کشمیر کے ہلال احمد راتھر رافیل لڑاکا طیارہ اڑانے والے پہلے پائلٹ۔ فرانسیسی رافیل جنگی طیارے بھارت پہنچ گئے۔ دہلی فساد کی آزادانہ تحقیقات کے مطالبے میں سابق فوجی افسران بھی ہوئے شامل۔ دہلی فساد زدگان کی پیروی نہیں کرے گا تشار مہتا، امن لکھی پینل۔ CBI کے سابق ڈائریکٹر ناگیشور راؤ کی زہر افشانی، مولانا آزاد اور دیگر مسلم وزراء پر سنگین الزام۔ مضافات بنگلورو میں قبرستان کے لیے 4 متبادل جگہوں کی نشاندہی۔ کرناٹک میں ایک بار پھر ٹیپو سلطان پر سیاست، کورونا کو وجہ بتا کر 7ویں جماعت کے نصاب سے ٹیپو سلطان کے سبق کو ہٹایا گیا۔ اعلیٰ ذات کے افراد کے اعتراض پر دلت خاتون کی لاش چتا سے ہٹا دی گئی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کووڈ-19 کا ٹیسٹ لازمی کرائیں۔ آندھرا پردیش میں آج کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا نیا ریکارڈ، جملہ 10,093 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 1,20,390 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی نے ریاست میں کورونا وائرس کے بڑھتے معاملات کو دیکھتے ہوئے اضلاع کے کلکٹرز اور جوائنٹ کلکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ کسی بھی کورونا مریض کو اندرون آدھے گھنٹے میں بیڈ دینے کو یقینی بنائیں، ورنہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی نے آج 211واں بینکرز کا اجلاس کیا منعقد۔ کورونا کی جانچ میں آندھرا پردیش سر فہرست، جگن کا دعویٰ۔ آندھرا پردیش وقف بورڈ کی جانب سے عید الاضحیٰ اور قربانی کے احکامات، عیدگاہوں میں نماز عید نہیں ہوگی۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے مریضوں میں ریکارڈ اضافہ، 734 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 6,662 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش میں 3 دنوں تک بارشوں کا امکان، محکمہ موسمیات۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ پاکستان، چین، افغانستان اور نیپال کا تعاون پر اتفاق۔ چین خطے کی نئی صف بندی میں مصروف۔ پاکستان، چین، افغانستان اور نیپال کے وزرائے خارجہ نے گزشتہ روز ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی، جس میں کورونا وبا سے نپٹنے اور معیشتوں کی بحالی کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس اجلاس کو خطے کے ممالک کے درمیان ہونے والی نئی صف بندی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ڑی نے ویڈیو کانفرنس کی میزبانی کی۔ یہ کانفرنس اس حوالے سے اہمیت کی حامل ہے کہ چین کچھ ہفتوں سے کورونا وبا کے خلاف خطے میں سرکردہ کردار ادا کر رہا ہے، تاہم ان علاقائی اقدامات میں بھارت شامل نہیں، جو خطے میں نئی صف بندی کو ظاہر کرتا ہے۔ کورونا کو موسمی بیماری سمجھنے کی بھول نہ کریں، یہ لہر کمزور پڑنے والی نہیں ہے۔ WHO افسران نے ہانگ کانگ میں دوبارہ بڑھ رہے کورونا معاملوں کو لے کر فکر مندی ظاہر کی اور کہا کہ لوگوں کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کورونا وائرس ایک موسمی بیماری ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کا قہر جاری ہے۔ اس درمیان عالمی صحت ادارے WHO نے کورونا وائرس کو لے کر ایک بار پھر انتباہ کیا ہے۔ WHO کا کہنا ہے کہ لوگوں کو ایسی کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کورونا وائرس ایک موسمی بیماری ہے جو موسم بدلنے کے ساتھ کم ہو جائے گی۔ WHO کے ترجمان
مارگریٹ ہیرس نے ایک ورچوئل بریفنگ میں کہا کہ کورونا وائرس وبا ایک بڑی لہر ہے جو جلد کمزور پڑنے والی نہیں ہے۔ حج 2020 میں کورونا وائرس کے قہر کے درمیان مناسک حج کا آغاز، عازمین کا مینا پہنچنا شروع۔ عالمی مہلک وبا کورونا وائرس کے قہر کے درمیان سعودی عرب میں مناسک حج کا آغاز ہو گیا ہے۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے عازمین حج خیموں کے شہر مینا میں پہنچنے لگے ہیں۔ خیال رہے کہ وزارت حج و عمرہ کی ہدایت پر سماجی فاصلہ رکھنے اور ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ کووڈ-19 وبائی بیماری کی وجہ سے اس سال عازمین حج کی تعداد محدود رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کے رہنما خطوط کے مطابق اس سال تقریباً 10,000 عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں سے 7,000 عازمین غیر ملکی ہیں جو سعودی عرب میں مقیم ہیں، جبکہ 3,000 عازمین سعودی عرب کے ہیں۔ رہنما خطوط کے مطابق 20 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کے لوگوں کو ہی اس بار حج کرنے کی اجازت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پہلی بار حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ ختم 2021 سے قبل سونے کی قیمت 65,000 روپے فی تولہ ہو جائے گی۔ قیمتی دھات کی قیمتیں رواں سال غیر معمولی طور پر بڑھتی جا رہی ہیں۔ سونا ان دنوں اب تک کی سب سے اونچی قیمت پر ہے، جبکہ چاندی کی قیمت بھی مارچ میں اپنی کمتر شرح سے زائد از دگنی ہو چکی ہے۔ عالمی بازار میں سونا اور چاندی کی قیمت عروج پر ہیں، اور یہی رجحان ہندوستان میں بھی ہے۔ انڈیا میں سونے کی موجودہ قیمت 52,000 روپے فی تولہ، جو ختم 2021 سے قبل 65,000 روپے تک پہنچ جانے کا امکان ہے۔ چاندی کی موجودہ قیمت 65,000 روپے فی کلو گرام سے کچھ زیادہ ہے۔ سونے کے ساتھ ساتھ چاندی کی قیمت میں بھی اضافے کی توقع ہے۔ گزشتہ 2 سال میں سونے پر 55% منافع حاصل ہوا ہے۔ حکومت ہند جموں کشمیر میں شرین قیادت کو تباہ و برباد کرنے میں مصروف۔ التجا مفتی PDP صدر و سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی صاحبزادی التجا مفتی نے کہا کہ جہاں پاکستان بزرگ علیحدگی پسند رہنما سید علی گیلانی کو اعلیٰ سویلین ایوارڈ دینے کا ارادہ رکھتا ہے، وہیں حکومت ہند جموں کشمیر میں شرین قیادت کو بدنام اور تباہ کرنے میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں شرین قیادت ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے 70 سال تک بھارت کے لیے جدوجہد کی ہے۔ کشمیر کے ہلال احمد راتھر رافیل لڑاکا طیارہ اڑانے والے پہلے پائلٹ۔ ایئر کمانڈر ہلال احمد راتھر کشمیر میں راتوں رات مشہور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے رافیل لڑاکا طیاروں کا پہلا بیچ اڑایا ہے جو پیر کو ہندوستان کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ ہلال احمد رافیل لڑاکا طیارہ کو ہندوستانی ضروریات کے مطابق بنانے کے پروگرام سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ وہ فی الحال فرانس میں ہندوستان کے فضائی اتاشی ہیں۔ انڈین ایئر فورس کے اس عہدیدار کا کیریئر شاندار رہا ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے ایک متوسط گھرانے میں ہلال کی پیدائش ہوئی۔ فرانسیسی رافیل جنگی طیارے بھارت پہنچ گئے۔ بھارت نے 4 برس قبل فرانس کے ساتھ جن رافیل جنگی طیاروں کا سودا کیا تھا، ان میں سے 5 آج ریاست ہریانہ کے انبالہ فضائی اڈے پر پہنچ گئے ہیں، جس کے لیے حکومت نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ بھارت میں اس وقت ہر جانب فرانسیسی ساخت کی جنگی طیارے رافیل کے تذکرے ہیں۔ نئی دہلی نے 2016 میں فرانس کے ساتھ 36 رافیل جنگی طیاروں کی خریداری کا معاہدہ کیا تھا، جس میں سے 5 جیٹ 29 جولائی کو انبالہ ایئر بیس پر لینڈ کر رہے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کو تقریباً 20 برس بعد نئی ساخت کے جنگی طیارے مل رہے ہیں، جس کا اسے بڑی شدت سے انتظار تھا۔ دہلی فساد کی آزادانہ تحقیقات کے مطالبے میں سابق فوجی افسران بھی ہوئے شامل۔ گزشتہ دنوں ملک کے 72 نوکر شاہوں نے صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند کو خط بھیجا تھا، اور اب دہلی کی 270 سے زائد معزز شخصیات کی جانب سے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو خط بھیجا گیا ہے، جس میں مطالبہ کیا کہ دہلی حکومت کسی ریٹائرڈ جج سے دہلی کے فساد کی آزادانہ جانچ کرائے۔ دہلی فساد زدگان کی پیروی نہیں کرے گا تشار مہتا، امن لکھی پینل۔ دہلی کابینہ کا خیال ہے کہ دہلی فسادات کے سلسلے میں دہلی پولیس کی تحقیقات عدالت میں منصفانہ نہیں سمجھی جاتی ہے۔
ایسی صورتحال میں دہلی پولیس پینل کی منظوری کی وجہ سے اس کیس کی منصفانہ سماعت ممکن نہیں ہے۔ دہلی فسادات کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں وکلاء کا ایک پینل مقرر کرنے کے لیے دہلی حکومت کی کابینہ کا منگل کو اجلاس ہوا، جس میں دہلی حکومت نے دہلی پولیس کے وکلاء کے پینل کو مسترد کر دیا۔ سی بی آئی کے سابق ڈائریکٹر ناگیشور راؤ کی زہر افشانی، مولانا آزاد اور دیگر مسلم وزراء پر سنگین الزام۔ مودی سرکار کے نور نظر سی بی آئی افسر نے اپنے ریٹائرمنٹ سے 6 دن قبل یہ کے بعد دیگر کئی ٹویٹ کر کے الزام لگایا کہ مولانا ابوالکلام، ہمایوں کبیر، ایم سی جھاگڑا اور فخر الدین علی احمد نے ملک کی تاریخ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور مسلم حکمرانی کے خون باپ کو اس میں سے ہٹا دیا۔ اس دوران جان بوجھ کر ہندو قوم پرست مفکرین کے نعرے لگائے جانے کا بھی الزام لگایا۔ ایسے وقت میں جبکہ دائیں بازو کی شدت پسند عناصر ملک کی تاریخ کو بھگوا رنگ دینے کے لیے کوشاں ہیں، مودی اور امت شاہ کے نور نظر سی بی آئی افسر ایم ناگیشور راؤ نے اپنے ریٹائرمنٹ سے 6 دن قبل غیر معمولی اشتعال انگیزی اور زہر افشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کے پہلے وزیر تعلیم اور مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر مسلم وزیروں پر ملک کی تاریخ کے چھیڑ چھاڑ کا الزام لگایا ہے۔ مضافات بنگلورو میں قبرستان کے لیے 4 متبادل جگہوں کی نشاندہی۔ چیف سیکریٹری اور بنگلورو کے ڈی سی سے مسلم اراکین اسمبلی کی ملاقات کے دوران تفصیلات پر گفتگو۔ شہر بنگلورو میں کرونا وائرس کے سبب دن بدن اموات میں اضافے کے پیش نظر قبرستان میں جگہ دن بدن تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے لیے مسلم نمائندوں کی طرف سے بارہا حکومت سے نمائندگی کی گئی کہ قبرستان کے لیے زمین مہیا کرائی جائے۔ 2 ہفتے قبل حکومت کی طرف سے 35.8 ایکڑ زمین فراہم کرنے کے لیے شہر بنگلورو کی مضافات میں آنے والے 10 مختلف مقامات پر زمین کی نشاندہی کی گئی، لیکن ان میں سے 90% زمینات مقدموں میں پھنسی ہوئی ہیں اور وہاں پر کاشتکاری جاری ہے، جبکہ ایک زمین پتھر کی کنواری ہے جو 60% گہری ہے۔ اس لیے ان زمینات کی بجائے متبادل زمین مہیا کروانے کے لیے حال ہی میں رکن اسمبلی ضمیر احمد خان نے وزیر اعلیٰ بی ایس یڈیورپا سے ملاقات کر کے نمائندگی کی۔ کرناٹک میں ایک بار پھر ٹیپو سلطان پر سیاست، کورونا کو وجہ بتا کر 7ویں جماعت کے نصاب سے ٹیپو سلطان کے سبق کو ہٹایا گیا۔ رواں تعلیمی سال کے لیے جاری کیے گئے نصاب میں 7ویں جماعت کی سماجی سائنس کتاب میں سبق نمبر 5 کو حذف کر دیا گیا۔ سبق نمبر 5 میسور کی خودداد سلطنت کے بانی نواب حیدر علی خان، ان کے فرزند ٹیپو سلطان اور میسور کے تاریخی مقامات کے متعلق ہے۔ کرناٹک میں بی جے پی حکومت ایک بار پھر ٹیپو سلطان کو نشانہ بنا رہی ہے۔ کورونا وبا کی آڑ میں تاریخ کی ایک عظیم شخصیت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ریاست میں 7ویں جماعت کے نصاب سے ٹیپو سلطان کے سبق کو ہٹائے جانے کے بعد یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کرناٹک میں کورونا کی وبا اور طویل لاک ڈاؤن کے سبب ریاستی حکومت نے اسکول کے نصاب میں 30% کی کٹوتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعلیٰ ذات کے افراد کے اعتراض پر دلت خاتون کی لاش چتا سے ہٹا دی گئی۔ اتر پردیش کے ایک گاؤں میں اعلیٰ ذات کے افراد کی جانب سے اعتراض کرنے پر 26 سالہ دلت خاتون کی لاش کو آخری رسومات سے عین قبل چتا سے ہٹا دیا گیا۔ مبینہ طور پر اعلیٰ ذات کے افراد کا کہنا تھا کہ یہ شمشان دلت طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے نہیں ہے۔ بی ایس پی سربراہ مایاوتی نے اس واقعے کی مذمت کی اور اس کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ آگرہ میں دلت خاتون کی لاش کو چتا سے ہٹانے کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے مایاوتی نے قصورواروں کو سخت سزا دلانے اور معاملے کی اعلیٰ سطحی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کووڈ-19 کا ٹیسٹ لازمی کرائیں۔ جہاں کہیں بھی مرکزی یا ریاستی حکومتوں کے کووڈ ٹیسٹنگ سینٹرز ہیں، جا کر اپنا اور خاندان والوں کا ٹیسٹ لازمی کرائیں۔ میں آپ تمام سے، دیکھنے والوں سے پھر سے پرزور اپیل کر رہا ہوں، ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی اس کووڈ وائرس سے مقابلے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تمام اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ جہاں کہیں بھی ریاستی حکومت کی طرف سے یا مرکزی حکومت کی طرف سے جو ٹیسٹنگ سینٹر شروع کیے گئے ہیں،
वहाँ पर जाइए, अपना टेस्ट करवाइए, मुफ्त में आपका टेस्ट हो रहा है और ये टेस्टिंग करवाने से ही हम इस वायरस को रोक सकेंगे, हम अपनी जानों को बचा सकेंगे, अपने माँ बाप को, अपने औलाद को, अपने दोस्त अहबाब की जान को बचा सकेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्टिंग अपना करवाएं और हरगिज़ ये मत सोचिए कि मैं सेफ हूँ, मैं अपने घर में बंद हूँ, मैं कुछ नहीं हो रहा है, मुझे सिम्टम्स नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आप पूरे एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कर रहे हैं, मगर याद रखिए आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप आफत को दावत दे रहे हैं। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपना टेस्टिंग करवाइए और टेस्टिंग में अगर खुदा ना खास्ता पॉजिटिव निकलता है तो डॉक्टर्स खुद आपको बताएंगे आपकी सिम्टम्स को देखकर। अगर आपके पास सिम्टम्स हैं तो फौरन अस्पताल से आप रुजू करवाएंगे, आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, या फिर घर में आप अपने कमरे में अकेले रहकर अपने आप को आइसोलेट करके अपने अफराद ख़ानदान से थोड़ा दूर रहकर अपना 10-12 दिन आप इलाज हो सकता है आपका। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि टेस्टिंग करवाइए। देखिए पूरे मुल्क में 15 लाख के करीब लोगों को कोविड हो चुका है और तेलंगाना में 300 के ऊपर, 350 के ऊपर या 300 के ऊपर लोगों की अमवात हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में आज कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे का नया रिकॉर्ड। जुमला 10,093 नए मरीज मुसद्दिका। जुमला तादाद 1,20,390 हो गई। रियासत में कोरोना वायरस की वबा में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,093 नए मामले मुसद्दिका पाए गए, जो इस तरह हैं। ईस्ट गोदावरी में आज सबसे ज्यादा 1676 मरीज मुस्बत पाए गए। असला अनंतपुर में 1371, चित्तूर में 819, गुंटूर में 1224, कड़पा में 734, कृष्णा में 259, कर्नूल में 1091, नेल्लूर में 608, प्रकाशम में 242, श्रीकाकुलम में 496, विशाखापट्टनम में 841, विजयनगरम में 53 और वेस्ट गोदावरी में 779 नए मरीज मुस्बत पाए गए। रियासत में अब तक की जुमला तादाद बढ़कर 1,20,390 हो चुकी है। ताहाल 55,406 मरीज मुकम्मल सेहत याब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। जुमला 63,771 मरीजों का मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है। अब तक रियासत में 1213 मरीजों की मौत वाक़ई हो चुकी है। वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात को देखते हुए अजला के कलेक्टर्स और जॉइंट कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि किसी भी कोरोना मरीज को अंदरून आधे घंटे में बेड देने को यकीनी बनाएं, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక అరగంట లోపు యూ నీడ్ టు గివ్ హిమ్ అ బెడ్. నో పేషెంట్ షుడ్ సే నేను ట్రై చేసినా కూడా నాకు బెడ్ దొరకడం లేదు అన్న మాట ఎక్కడ కూడా రాకూడదు. వస్తే కలెక్టర్స్ అండ్ జేసీస్ హూ ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ దిస్ అఫేర్ will be directly held accountable. This is one thing what I am very categorically telling. ఎందుకనంటే ఎవరైనా పేషెంట్ వచ్చి నాకు బెడ్ దొరకలేదు అన్న మాట దయచేసి వచ్చింది అని అంటే మన మానవత్వం మీదనే అదొక ప్రశ్న. ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ ఎవ్రీ హాస్పిటల్లో పనిచేసే ఎవ్రీ డాక్టర్ ఆ మానవత్వం చూపించాలి. No hospital should ever say bed ledu nenu ivanu ani. This is going to be treated as a very serious crime. Adi collectorlu ఆ numbers 104 కానీ ఆ 14410 కానీ మీరు చెప్పే డిస్ట్రిక్ట్ కాల్ సెంటర్ నెంబర్ కానీ ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి వస్తే బెడ్ లేదు అనే పరిస్థితి రాకూడదు. డైరెక్ట్గా నేరుగా హాస్పిటల్కి వెళ్తే బెడ్ లేదు అన్న మాట కోవిడ్ కేర్ హాస్పిటల్లో ఎక్కడ కూడా రాకూడదు. वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी ने आज 211वां बैंकर्स का इजलास किया मुनक़िद। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी ने आज अपने दफ्तर ताड़ेपल्ली में
بینکرز کا 211واں اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش دھرمانا کرشنا داسی، سی ایس نیلم ساہنی، یونین بینک آف انڈیا کے فیلڈ جنرل مینیجر برہمانند ریڈی، نابارڈ کے چیف جنرل مینیجر سدھیر کمار موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وزیر جگن موہن ریڈی نے کہا کہ 2020-2021 مالی سال کے لیے 2,51,600 کروڑ رقومات کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 9.68% زیادہ ہے، جس میں سے 1,28,660 کروڑ روپے زرعی شعبے کو دینے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 11.9% زائد ہے۔ 2019-2020 مالی سال میں 99.42% نشانے کو پورا کیا گیا ہے۔ اس سال چھوٹی صنعتوں کے لیے 49,600 کروڑ رقومات دینے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 10% زیادہ ہے۔ تعلیمی شعبے پر 1,900 کروڑ اور تعلیمی امکنہ کے لیے 9,710 کروڑ دینے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ جگن موہن ریڈی نے کہا کہ حکومت نے کسانوں کو 0% سود پر رقومات وقت مقررہ پر دینے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے عہدیداروں سے اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ ریاست میں جاری آب پاشی پروجیکٹس کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کے لیے محکمہ فائنانس اور بینکرز کو ہدایت دی۔ جگن موہن ریڈی نے کسانوں کو مقررہ وقت میں کسی بھی حالت میں مالی تعاون کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ کورونا کی جانچ میں آندھرا پردیش سر فہرست، جگن کا دعویٰ۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا جانچ میں آندھرا پردیش سر فہرست ہے۔ انہوں نے اسپندنا پروگرام کے تحت ضلع کلکٹرز اور ایس پیز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میں کہا کہ آندھرا پردیش کورونا کی جانچ کے معاملے میں سر فہرست ہے، کیونکہ 50,000 سے زائد ٹیسٹ روزانہ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کووڈ-19 وبا کو روکنے عہدیداروں و کلکٹرز کے رول کی ستائش کی اور کہا کہ اگرچہ کہ ریاست میں 1 لاکھ سے زائد معاملات ہیں، تاہم ان میں نصف تعداد عروبِ صحت ہو گئی ہے۔ کورونا سے اموات کی شرح ملک میں 2.5% ہے، جبکہ ریاست میں یہ 1.6% ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے 85% سے زائد مریض گھروں میں عروبِ صحت ہو گئے ہیں۔ آندھرا پردیش وقف بورڈ کی جانب سے عید الاضحیٰ اور قربانی کے احکامات۔ عیدگاہوں میں نماز عید نہیں ہوگی۔ آندھرا پردیش وقف بورڈ نے کورونا وائرس کی بڑھتی وبا کو دیکھتے ہوئے عید الاضحیٰ اور قربانی کے تعلق سے احکامات جاری کیے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہوں کے بجائے مسجدوں میں ادا کرنے کی مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے۔ ہر مسجد میں صرف 50 نمازی ہی عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے 50 نمازیوں کے ساتھ 2 مرتبہ ایک ہی مسجد میں نماز عید کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ وضو اپنے گھروں سے ہی کر کے آنے اور اپنے ساتھ جانماز بھی لانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مسجد میں سماجی دوری کا لازمی لحاظ رکھنے پر ایک نمازی اور دوسرے نمازی کے درمیان 6 قدم 2 میٹر جگہ چھوڑنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ چھوٹے بچوں اور 60 سال کے معمر افراد کو مسجدوں میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے مریضوں میں ریکارڈ اضافہ، 734 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 6,662 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے مریضوں میں زبردست اضافہ ہوا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 734 نئے مریض مثبت پائے گئے، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 6,662 ہو چکی ہے۔ آج 161 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں۔ تاحال 3,577 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ اب تک جملہ 101 مریضوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ضلع میں لاک ڈاؤن کے باوجود کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ضلع کے عوام میں ان حالات کو دیکھتے ہوئے خوف کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے عوام سے احتیاطی تدابیر کو لازمی اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ ریاست آندھرا پردیش میں 3 دنوں تک بارشوں کا امکان، محکمہ موسمیات۔ خلیج بنگال میں پیدا ہوئے ہوا کے دباؤ کی وجہ سے آئندہ 3 دنوں تک ریاست کے ساحلی آندھرا یانم اور علاقے رائلسیما میں بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ریاستی محکمہ موسمیات کے مطابق
آج ریاست کے ان تینوں علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ کل جمعرات کے دن بھی ان تینوں علاقوں میں بارش ہونے اور کئی مقامات پر بھاری بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ جمعہ کے دن بھی ان علاقوں میں ہلکی سے بھاری بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ اہل کفس تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں، یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو نہ ڈرتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ